عزیز ساتھیوں، آج سے میں ایک سلسلہ کلام شروع کر رہا ہوں اور اپنی اس جوہد کو نام دوں گا میں موج بڑھے یا آندھی آئے۔ اس نسبت سے آپ سے جو گفتگو رہے گی اس میں میرا مطمع نظر اس بات پہ رہے گا کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا ایک عظیم مقصد کے لیے۔ ہم بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، بڑے حادثات کا ہم نے سامنا کیا ہے، آپس میں بھی اندرونی طور پہ بھی مخالفتوں کا انتشار کا ایک بہاؤ ہے جو ہم نے سہا ہے۔ پھر آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں تو ایک روش میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس پورے دورانیے میں کبھی کسی نے پاکستان کے بننے کو غلط قرار دیا، کبھی پاکستان کے انتشار سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ملک میں بڑے بڑے سوالات پیدا ہوئے، ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ بھی شہید کیے گئے، پھر عدالتی فیصلے بھی صادر ہوئے، اور پھر ایک نظام ایسا بنا جس میں چاہ تو یہ رہی کہ اس ملک کا اقتدار جو ہے وہ اس ملک کی عوام کے منتخب نمائندے چلائیں۔ اس کے برعکس اقتدار جو ہے وہ حادثات کے حوالے سے عسکری قوتوں کے پاس رہا۔ لوگوں نے انتشار کو اس حد تک اٹھایا کہ فوج کے بھی بالمقابل کھڑے ہوئے اور فوج کے خلاف نفرت کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ یہ بات بھی کی گئی کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ کئی لوگوں نے ملک کے انتشار کی وجہ فوج کو قرار دیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ قیادت کا فقدان رہا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کا بننا ہی غلط تھا۔ بہت سے لوگوں نے پاکستان کے ٹوٹنے کی بھی آواز بلند کی اور اس کو اس بات سے عبارت کی کہ جس دن پاکستان ٹوٹا اسی دن آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ دفن ہو گئی سکوت ڈھاکہ میں۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ بتانا مقصود ہے کہ پاکستان کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ پاکستان کا چہرہ وہ نہیں جو لوگ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا چہرہ بہت دلکش، بہت پروکار، بہت عظیم اور بہت ہمگیر چہرہ ہے۔ اس کے خد و خال کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے سلسلہ کلام شروع کیا جائے، آپ سے بات کی جائے، مسئلے کو اٹھایا جائے اور اس کے متعلق جو ہے پاکستان کے خد و خال کو واضح کیا جائے۔ میں ایک جملے پہ آ کے اپنی یہ گفتگو ابتدائی آپ سے ختم کرتا ہوں اور اسی میں موضوع دیتا ہوں کہ جس کی نسبت میں نے اپنی جو آگی گفتگو ہے اگلی اس میں بات کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان بنا اور سب سے پہلا یہاں پہ جو اٹھایا گیا عذر وہ یہ بات تھی کہ پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ انہوں نے اس ملک کی سرکاری زبان اردو کو قرار دیا، جسے بنگلہ دیش کے باسیوں نے ناقبول کیا اور بہت سے لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ اکثریت کی بات ماننی چاہیے تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست تھی؟ کیا اس بات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ابتدائی مرحلہ تھا، وہ فاؤنڈیشن تھی جو بننے جا رہی تھی اور اس نے آنے والے دنوں میں اپنے نتائج مرتب کرنے تھے۔ لہٰذا میری جو اگلی گفتگو ہوگی وہ اسی موضوع پہ ہوگی کہ پاکستان میں سرکاری زبان اردو کو قرار دیا گیا تھا، یہ غلطی تھی یا یہ صحیح اقدام تھا یا کیا کچھ اور کرنا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ۔